عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور پرشکوہ نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے اپنی فضل کے وسیلے سے، نعمت کے وسیلے، فیض کے وسیلے سے عطا فرمایا، اپنے رحمت کو جاری کیا، ایک اور دن کے لیے مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا تاکہ میں اس دیار زندگاں میں، اس ربع مسکون میں سکونت کر سکوں، بول سکوں، دیکھ سکوں، سن سکوں، پھر سکوں، اور سب سے اہم اس کے نام کی خاطر میں شاہد بنوں، گواہ بنوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے جو کامنٹس دیتے ہیں، مجھے فون کالز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بہت سارے کالز مجھے آتے رہتے ہیں، ٹیکسٹ آتے رہتے ہیں۔ ابھی بھائی وسیم نے بیرق پاکستان کا جھنڈا اور ہاتھ جوڑ کا ایک ایموجی بھیجا ہے، یعنی دعا کرنے کے لیے انہوں نے ابھی اور پھر لگ بھگ آدھ گھنٹے پہلے ایک اور بھائی نے ایک خوبصورت گیت میرے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اسے سنوں، اور میں ضرور سنوں گا اس پروگرام کے بعد۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور یہ بھائی پشتون ہیں اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ پنجابی ہیں۔ ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے مجھے صبح 7:30 بجے ایک پیغام بھیجا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور وہ مسلمہ ہیں، اور ان کے لیے میں نے دعا کی ہے اور دعا کرتا رہوں گا۔ اور میں خداوند کا مشکور ہوں ان سب کے لیے کہ لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اگر اس پروگرام کے وسیلے سے میری ساری زندگی میں ایک شخص کو برکت ملے، روحانی برکت ملے، وہ برکت جس کی وجہ سے وہ شخص خداوند کے گھر جا سکے، یعنی آسمان جا سکے، وہ برکت اسے ملے، تو میرے لیے کافی ہے۔ میرا پورا مشن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ صرف ایک شخص، میرا خدا جو ہے وہ مجموعی طور پر، کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی اس کی محبت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ پرمیشور کا پریم جو ہے وہ سارے سنسار کے لیے ہے۔ مگر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے یا دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ مجموعی طور پر، پھر انفرادی شروع ہوتی ہے۔ تا جو کوئی، یہ انفرادی ہے، شخصی ہے، دو کے لیے نہیں، تین کے لیے، انفرادی ہے، فرد، ایک فرد کے لیے۔ تا جو کوئی، یعنی اتنے بھیڑ میں سے اگر ایک بھی اس پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ہندی میں پڑھوں گا، کیونکہ پرمیشور نے اس جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا، تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے، شیشوک جیون پائے۔ یہ بھیڑ کی بات اور ایکتا کی بات، ہر اس منشیہ کے لیے جو اس پر وشواس لائے، وہ اسے مرتیو سے پرمیشور بچاتا ہے۔ اگر دنیا میں صرف ایک ہی بندہ ہوتا، آدم کی بات کریں، خدا نے سب سے پہلے آدم کو بنایا، ایک ہی بندہ ہوتا، اس کے بعد کوئی اور ہوتے ہی نہیں،
اگر وہ گناہ میں جاتا، وہ گناہ میں گیا، اسی وجہ سے ہم گنہگار ہیں، تو خدا کا جو فضل ہے، اس کی نعمت جو ہے، اس کا فیض جو ہے، وہ اس شخص پر جاری ہوتا اور وہ اسی شخص کے لیے اپنی جان قربان کر کے اس کے گناہوں کا کفارہ دے کر اسے بچا لیتا۔ یہ ہے میرا خداوند۔ انفرادی مجموعی طور پر خداوند ساری دنیا سے محبت رکھنے والا خدا ہے۔ انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے الگ الگ اس نے اپنی جان دی، اس نے ہر شخص کے لیے الگ الگ ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ افغانستان میں اور کئی جگہوں میں یہ مثال آپ نے ضرور سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ بھائی چلو یہ کرو، تمہارا گناہ میرے اوپر۔ ہم کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتے، ہم خود ہر ایک شخص اتنے زیادہ گناہ کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ کسی اور کا گناہ اپنے اوپر لے لیں۔ اسی وجہ سے خداوند نے جو تہیہ کیا، پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی بارے میں بات کی، خداوند کا جو تہیہ ہے، اس نے جو مہیا کیا، اپنے اکلوتے پتر کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ خداوند یسوع مسیح آئے، اور وہ آئے اسی وجہ سے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ اور وہ کیسے؟ اس نے اپنے لہو سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ جب ہم لوگوں کی نظروں سے گرتے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آن پڑتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، جب ہم شرمسار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور ہماری جان پر وہ اترتے ہیں، تب ایک شخص ہے، صرف ایک ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیں گلے لگانے کے لیے ہمیشہ بلاتا ہے، ہمیشہ بلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک فاحشے کو لایا، ایک عورت کو جو فحش کے عمل میں گرفتار ہوئی تھی۔ مرد کو نہیں لایا، کیونکہ یہ دنیا ہی مرد سالاری کا دنیا ہے، اب تک بھی ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور اختتام تک شاید یہ جاری رہے۔ ہاں، فیمنزم بہت زیادہ ہے، فیمنزم کتاب مقدس کے مطابق نہیں، نہ تو میسکولزم کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ یہ دونوں در حقیقت شیطانی چال ہیں، فیمنزم اور میسکولزم۔ خدا نے انسان کو برابر کا درجہ دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہی ہم پرانے عہد نامے یعنی پرانے نیم میں اور نئے عہد نامے یعنی نئے نیم میں ہم پڑھتے ہیں۔ واضح طور پر مسیح میں نہ نر اور نہ ناری، نہ مرد نہ عورت، دونوں برابر ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے۔ یہ ایسا نہیں جیسے کہ مجھے شریعت اسلامی میں سکھایا تھا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، جو سورہ بقرہ میں اور اس کے 200 میرے خیال میں اس کے 226 آیت میں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ کاملاً برابری میں ہے۔ ہاں، ہم بحیثیت نر اور ناری، ہم میں فرق ضرور ہے۔ میں ماں نہیں بن سکتا، میں ماں نہیں بن سکتا، میں نے سختی کا
لفظ استعمال نہیں کیا. صرف ایک عورت ہی ماں بن سکتی ہے. مجھ میں خداوند نے ایک بازوئے قوی دیا ہوا ہے. میرے استخوان جو ہیں، ہڈیاں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں اور میں زیادہ بوجھ کو اٹھا سکتا ہوں، مگر ایک عورت یہ نہیں کر سکتی. مگر جہاں تک عقل و خرد اور حکمت کا تعلق ہے، وہاں پر خداوند نے ہمیں 100% برابری دی ہوئی ہے. آپ نے افغان ملاؤں کے تقاریر ضرور سنے ہوں گے. اگر آپ کو پشتو آتی ہوگی یا دری زبان آپ کو آتی ہوگی ضرور سنے ہوں گے. اور بہت سے پاکستانی ملا بھی ہیں اور ہندوستانی ملا بھی ہیں اور بہت سے دوسرے بھی اسلامی اسکالرز اور ملا ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ، اگر وہ، میری گستاخی معاف، میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، گستاخی معاف، اگر آپ کی بیوی یہاں تک کہ آپ سے ہم بستری کرنے کو وہ ہچکچائے تو آپ اسے مار تک سکتے ہیں. وَأَضْرِبُوا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. یہی سب سے بڑی بے عزتی ہے ایک انسان کی. یا پھر برابری کی بات کرتے ہیں تو کوئی اور کتاب ایسا نہیں جس میں ہمیں وہ برابری سکھائے جو کہ کتاب مقدس ہمیں سکھاتا ہے. ہاں، ہمارے جو کام ہیں اور بہت سے اور مسائل ہیں ان میں تفریق ضرور ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مردوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ زیادہ بوجھ، بڑے بڑے بوجھ اپنے اوپر لے سکتے ہیں. مگر کیا وہ بہت سے دکھوں کا بوجھ اپنے اوپر لے سکتے ہیں؟ میں تو اقرار کرتا ہوں جب دکھ مجھ پر آتے ہیں، میں اس گھرانے کی بات کرتا ہوں، آپ کے گھرانے کی نہیں، اور یہ یقیناً ویسے ہی ہے ہر گھرانے میں. جب دکھ مشکلات ہم پر آتے ہیں تو مرد اکثر اس دکھ کو برداشت نہیں کرتے، عورتیں زیادہ برداشت کرتی ہیں. تو ان کو خداوند نے نفسیاتی طور پر اور دماغی طور پر بھی قوی بنایا ہوا ہے. یہ کچھ تفریق ہیں، مگر جہاں تک عقل و خرد اور حکمت کی بات ہے اس میں خداوند نے سب کچھ برابری سے ہمیں دیا ہوا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سنیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں. جو ملا صاحبان افغانستان میں کہتے ہیں، یا تو پھر ہمارے رئیس الوزراء افغانستان میں، یعنی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہاں پر، اسے ہم رئیس الوزراء کے نام سے اب اسلامی امارات کے تحت جانتے ہیں. رئیس الوزراء وہ آتے ہیں اور مجلس عام میں لوگوں کو کہتے ہیں، چشی غواړي تاسو، چشی غواړي، امن غواړي کا اسلامی شریعت؟ کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ کیا آپ کو امن چاہیے یا پھر اسلامی شریعت؟ اس کے اوپر بہت سے میمز بنائے گئے ہیں انٹرنیٹ پر، بہت ڈھیر سارے میمز اس پر بنائے گئے ہیں اور لوگوں نے بہت زیادہ مخول اڑایا ہے اس شخص کا. اور ان میں سے بہت سے جو میمز ہیں بہت ہی بیہودہ طرز کے ہیں. اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ ان میمز کو آپ کے سامنے لاؤں، ان سب میمز کو آپ کے سامنے لاؤں، مگر ان میمز میں سے کچھ حصوں کو میں زبانی طور پر آپ کو کہوں گا، کیونکہ سوال یہ کرتے ہیں رئیس الوزراء صاحب افغانستان کے کہ چشی غواړي تاسو، چشی غواړي، امن غواړي کا اسلامی شریعت؟ تو اس میں بہت سے جتنوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، وہ ان کے اپنے بھائی، ان میں سے اکثر پشتون ہیں جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا. کئی تو کہتے ہیں ڈوڈی غواړم، مجھے روٹی چاہیے، کیونکہ بھوک مری ہو رہی ہے وہاں پر افغانستان میں. کئی بول رہے ہیں کہ زکار غواړم، یعنی مجھے کام کاج چاہیے، مزدوری چاہیے، روزگار چاہیے. اور کئی کہتے ہیں مجھ تعلیم غواړو، یعنی مجھے تعلیم چاہیے.
بھئی مجھے اسلامی شریعت نہیں چاہیے، مجھے امن چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور خودکشیاں، بہت زیادہ خودکشیاں افغانستان میں جاری ہے۔ اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اگر آپ اس بات پر دھیان دیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ افغانستان وہ ملک جہاں پر لوگ خوشحال رہتے تھے، کچھ تو امن و امان تھا، تقریباً لگ بھگ 43 سال پہلے، اس کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے ان شرائع کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے جن کو یہ منصب دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو امن چاہیے یا اسلامی شریعت؟ بھئی مجھے امن چاہیے، مجھے اسلامی شریعت نہیں چاہیے۔ یہی وہ لوگ، وہ خود مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بیزار آ چکے ہیں، ان سب سے بیزار آ چکے ہیں۔ میں یہ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ افغانستان میں خودکشیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ طالبان نے جو حالات وہاں پر کھڑے کیے ہیں۔ لوگوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، عورتیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، وہ دفاتر نہیں جا سکتے، اور جو گرلز ہیں یعنی جو لڑکیاں ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتی، ان پر جو قطغن لائی گئی ہے، جو مشکلات، جو بندش ان کے لیے لائی گئی ہے۔ بہت ہی عجیب ہے کہ پاکستان، جس ملک نے افغانستان کے طالبان کو بڑھایا، انہیں تربیت دی اور سب کچھ کیا، وہ بھی اسے نہیں مانتے۔ اپنے بارڈرز کو ایک دم سے مضبوط کیا ہوا ہے، لوگ ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ آپ نے بی بی سی اردو میں آج کا ایک مضمون ہے جس میں ایک پاکستانی افغانستان کے کابل کے سڑکوں پر جاتے ہوئے کوئی ایڈریس پوچھتے ہیں۔ آپ خود بی بی سی اردو میں جائیں تو ایک افغان اسے ایڈریس بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں؟ تو یہ پاکستانی، وہ کہتے ہیں ہاں میں پاکستانی ہوں، اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ چل دیتے ہیں اسی جانب جس جانب اس پاکستانی نے ایڈریس ان سے پوچھا۔ اور راستے میں یہ پاکستانی کہتے ہیں، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پہلے ہی سے پتہ چل گیا کہ کیوں وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ تو سب سے پہلے اس نے ویزے کا سوال کیا کہ کیا آپ مجھے ویزا دلوا سکتے ہیں پاکستان کا؟ یہ ہے حالت زار اس ملک کی جہاں پر خوشحالی تھی۔ اور پھر ہمارے رئیس الوزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں چش غواڑی، آپ کو کیا چاہیے، امن چاہیے یا اسلامی شریعت؟ بھائی مجھے امن چاہیے، مجھے کوئی شریعت نہیں چاہیے، مجھے امن چاہیے، میں بھوکوں مر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ویڈیو میں آپ کے لیے رکھتا ہوں، یہ طلوع نیوز سے ہے، تو اس کا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، یا یہ پشتو میں ہے، آپ سنیں۔ میرے اکثر جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ یا تو پشتو بولتے ہیں یا ان کو پوری پشتو پر عبور حاصل ہے، اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے لیے کر دوں گا اگر آپ کو پشتو نہیں آتی۔ د طلوع نیوز د موندنو پر اساس د تیرو 2 میاشتو پر مهال په فاریاب، کاپیسا، اروزګان، لوګر، غور، نیمروز، تخار، زابل، خوست، دایکندي، جوزجان او فراه ولایتونو کې 22 تنو ځان وژنه کړې ده۔ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں 27 لوگوں نے خودکشی کی ہے افغانستان کے ان صوبوں میں۔ افغانستان میں خودکشیاں اتنی معمول کی نہیں ہیں، مگر مجبوری سے لوگ خودکشی پر اتر آئے ہیں۔ سنیں آگے۔ د دغو پیښو له جملې یوازې 6 په فاریاب ولایت کې ثبت شوي دي. دو واقعه از طبقه ذکور بوده به علل و انگیزه فقر و عدم اقتصاد و نمود و خودکشی نموده است. یہ طالبان کے اپنے نمائندے ہیں، ان کا بیرق آپ دیکھ سکتے ہیں، جھنڈا طالبان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ فاریاب میں جن لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں وہ مفلسی کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہے، ان کے پاس کام کاج نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، روز کی روٹی نہیں ہے،
تو یہاں پر جو رئیس الوزراء صاحب کہتے ہیں چشی غواڑی، بھائی مجھے روٹی چاہیے، مجھے امن چاہیے، مجھے روٹی دو دن کی روٹی چاہیے. یہ ہے ہماری حالت. آگے سنیں. و با تعداد 4 قضیه از طبقات اوناس بوده که البته علل و انگیزه های مختلف در قبال داشته. د دې اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں وہاں کی علتیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. اسی کو منافقت کہتے ہیں. منافقت کہتے ہیں کیونکہ طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں، طالبان کا جو رہبر ہے اس نے آ کر بھرے عام مجلس میں کہا افغانستان میں بالکل امن امان ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا الحمدللہ پچھلے کچھ دنوں میں صرف کچھ ہی خودکش حملے ہوئے ہیں. الحمدللہ کچھ خودکش حملے ہوئے ہیں. حد کی بات ہے یار، حد کی بات. سنیں آپ. مندونو پر اساس د ځان وژنو په پیښو کې د هلکانو په نسبت د نجونو شمیر زیات دی. مردم باز هم دچار مشکلات فقر گشنگی است، بسیار بدبختی روان است، مجبور میشن که این کارم میکنن. یہ کہتے ہیں بے روزگاری، فقر اور مفلسی کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. روزګاری کچیر ځوان نسل ته کار پیدا شي او ځوان نسل په کار کې مصروف شي، نو دغه ځان وژنې او د ځوان مجبوریت یا یو بلې لارې ته سوق کېدل دا به ممنوع شي. د ځان وژنو د پیښو د زیاتوالي ترڅنګ په وروستیو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د کورنۍ د غړو وژل هم زیات شوي دي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ نیمروز کې 2 میرمنو خپل خاوند، د شنبې ورځ په فراه کې یو ځوان خپل کاکا او پکتیا کې یو پلار خپل زوی وژلی دی. آخ، لوگوں نے اپنے اقارب کے، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ تک کو، اپنے بھائی تک کو، اپنے بہن تک کو قتل کر رہے ہیں. یہ ہے حالت زار ہماری. روانو حالاتو دغه دربدرۍ، دغه بحران، دغه ناخوالې غوښینې کړي، دا یې زیاتې کړي دي. د بیا اړیکو سره د روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے حالت زار. چشی غواڑی جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو چاہیے کیا بھائی. افغانستان کے ایک عظیم شاعر جو کہ ان کا قتل ہوا، ان کو مار ڈالا گیا شاہی دور میں، کیونکہ انہوں نے ہزارہ لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی. وہ خود سید تھے مگر انہوں نے اپنی کالی پگڑی جو ہے پھینک کر اس نے سفید پگڑی باندھنا شروع کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب مجھے سید کے نام سے کوئی نہ جانے، کیونکہ سید لوگ ہی سب سے زیادہ گلا گھونٹتے ہیں ان لوگوں کا. اسماعیل بلخی، اسماعیل محمد بلخی ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں غبار کارواں تا کہکشاں رفت، غبار کارواں تا کہکشاں رفت، تو برجا خفتہ گوئی کارواں نیست. کارواں کا جو غبار ہے وہ کہکشانوں تک چلا گیا، اور تو سویا ہوا اپنی جگہ میں اور آنکھ کھول کر یہ کہتا ہے کہ بھائی یار رہنا دو مجھے سونے نا. کارواں کہاں؟ کون سی کارواں؟ جس کارواں کی محمد اسماعیل بلخی نے بات کی وہ ان ترقی یافتہ لوگوں کے لیے تھا. وہ عقلمند شخص تھا، شاعر، اور وہ ایک فلسفی اور بہت ہی عظیم عالم تھے. وہ اسلامی اسکالر تھے مگر وہ عقل کی بات کرتا تھا. وہ ہر چیز کو اس تک محدود نہیں رکھتا کہ سب کچھ میں نے شریعت سے لینا ہے. نہیں، خدا نے ہمیں عقل و حکمت بھی دی ہے. مگر اس کا قتل ہوا، اسی کا قتل ہوا. اور جس غبار کارواں کی بات وہ کرتے تھے اسماعیل بلخی کہ غبار کارواں تو کہکشانوں تک گیا، تو ابھی تک سویا ہوا اور کہتا ہے کہ بھائی کارواں ہے ہی نہیں، کس کی بات کر رہے ہو. آتے ہیں اس کارواں کے بارے میں، دیکھیں اس کارواں کے بارے میں وہ بات کرتے تھے. یہ میں نے
اس شخص لائف آن ایلین پلانٹ اور کوشچن مارک ہے. یہ ہے دھرو راٹھے. ان کی جو سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً 8 ملین ہیں, بہت ہی زیادہ. تو یہ خگول شاستری تو میرے خیال میں نہیں ہے, مگر ان کو خگول کا علم, خگول کا جو علم ہے, خگول شاستری کا جو ان کا دماغ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. میں کچھ سناتا ہوں, آپ ضرور اس کے چینل میں جائیں. یہ میں آپ کو سناتا ہوں. جس چیز کی بات اسماعیل بلخی کرتے تھے کہ غبار کارواں تو کہکشانوں کو چلا گیا اور تو بجا خفتہ یعنی سویا ہوا کہتے ہو کہ بھئی کارواں کہاں ہے؟ کس غبار کارواں کی بات ہوتی ہے؟ وہ کارواں ترقی کی کارواں, انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کارواں. وہ زمانہ گیا جب ہم سوچتے تھے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے ہماری گول نہیں ہے, یہ فلیٹ ہے. اب بھی بہت سے ایسے مانتے ہیں, میں نے ملاؤں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ دنیا جو ہے فلیٹ ہے. ایک عراقی عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری آنکھیں جو ہیں وہ گول ہیں. اسی وجہ سے جب ہم سمندر کے نزدیک جاتے ہیں تو یہ ہمیں گول سا نظر آتا ہے. یار کوئی ان کو عقل سکھائے, کوئی ان کو بتائے کہ غبار کارواں جو ہے وہ حقیقت میں آسمان کو چلا گیا, کہکشانوں کو چلا گیا, اور آپ حقیقتاً ابھی تک سوئے ہوئے اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے کارواں. یہ سنیں. نمسکار دوستوں, ناسا نے حال ہی میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے لی گئی پہلی فوٹوز کو پبلک کے سامنے لا کر رکھا, اور یہ کچھ بہت ہی کمال کی لاجواب فوٹوز ہیں جو بڑی ہی دلچسپ چیزیں بتاتی ہیں ہمیں یونیورس کے بارے میں. ان میں سے ایک فوٹو یونیورس کی سب سے پرانی جھلک ہمیں دکھاتی ہے. 13 بلین ایئرز پاسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک اور میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے ایلین ایکزو پلانٹ کے بارے میں جہاں پر پانی یعنی H2O پایا گیا ہے. آئیے ان نئی ڈسکوریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں. The James Webb Space Telescope is the largest and most powerful space science telescope ever built. Every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. And so the Webb is able to look at the formation of the first stars and the first galaxies. So the Webb is tremendously exciting. Light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me when I read this. یہ ہے, آپ ضرور یہ پورا ویڈیو وہاں پر دیکھیں. میرے پروگرام کا وقت اتنا زیادہ نہیں کہ میں سارے کے سارے آپ کو دکھا سکوں. اور یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں جو کچھ ہوا اس تک ان کی رسائی ہوئی ہے کہ کیسے ہماری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے, کیسے ہماری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے. اب یہ الگ بات ہے جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ بنا ایک خالق کی ہوئی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنے مقدس کلام میں واضح طور پر ہمیں یہ فرمایا ہے. یہ دیکھیں ابتدا میں خدا نے ابتدا میں, اب یہ ابتدا کب ہے مجھے نہیں معلوم, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس نے, وہی خالق ہے سب چیزوں کا, اس نے اسے پیدا کیا. اس سے پہلے کہ جیمز ویب کا بہت ہی زبردست ٹیلیسکوپ, یا پھر میچیو اکاکو جن کا انٹرویو میں نے فاکس نیوز میں سنا, اور میچیو اکاکو سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ کتنا عظیم ہے. اس نے کہا کہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اسے کھوجنے میں ہمیں برسوں لگ سکتا ہے. جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے وہ اتنا بڑا ہے, اب تک جن کہکشانوں کی ہمارے لیے مکشوفات ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر ہبل کے نام سے منسوب ہبل ٹیلیسکوپ کے واسطے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. مگر یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ اس سے 100 گنا قوی تر ہے, اور لوگوں نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ لوگ کہکشانوں کو جاتے ہیں اور وہاں پر تحقیق کرتے ہیں زندگی کے بارے میں, ہماری کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی,
ان سب کے لیے. کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو انسان چاند پر گئے وہاں پر انہوں نے بالکل یہی آیات پڑھی. اگر آپ نے یہ ابھی تک آپ کو مکاشفہ اس کا نہیں ہوا ہے تو یہ کلپس جو ہیں آج بھی یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. In the beginning God created the heavens and the earth. سب سے پہلے یہی آیت چاند پر، یعنی ہمارے زمین کے مدار سے اوپر جا کر سب سے پہلے ایک ہی کتاب کی تلاوت ہوئی، اور وہ ہے کتاب پیدائش، کتاب مقدس کے آیات. ہاں ان کو جھنجٹ ذرا سہنا پڑا جب وہ آئے، تو یہاں پر ایتھیسٹ نے ان پر لا سوٹ ضرور لگایا، مقدمہ ضرور کیا، مگر یہاں پر میں خداوند کی عظمت کو دیکھتا ہوں. لوگ کہاں چلے گئے ہیں اور ہم کہاں پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہمارے رئیس الوزراء افغانستان میں کہتے ہیں کہ بھائی چش غواڑی تاسو امن غواڑی کا اسلامی شریعت، کیا چاہیے تمہیں؟ امن چاہیے اسلام یا اسلامی شریعت؟ بھائی مجھے امن چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، روٹی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے. سب سے بڑھ کر آزادی چاہیے. کس چیز کی آزادی؟ آزادی بیاں، کہ میں اپنے آپ کو بیاں کر سکوں افغانستان میں اور کہہ سکوں کہ میں مسیحی ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کا پیرو ہوں. کیونکہ اگر میں حسین اندریاس اس زمانے میں، اس وقت میں، بلکہ کرزئی کے زمانے میں بھی اور اشرف غنی کے زمانے میں بھی اگر میں جاتا تو وہ میرا سر قلم کر دیتے، کیونکہ وہ مجھے مرتد کہہ کر وہ میرا سر قلم کرتے. ایک پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں، وہ پاکستانی جو ہیں وہ سرحد پار ہندوستان میں جا کر اس کا ایک ہی مرام تھا، اور وہ مرام وہ ماموریت یہ تھی کہ نوپور شرما کو قتل کرے. یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے انسانیت. ایک دوسرے کو کاٹ ڈالنا، مار ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، گالی گلوچ دینا، اور یہ سب کچھ. ہم انسانیت کو بھول گئے ہیں، اس چیز کو بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے خداوند نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب دیا. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس کی شبیہ کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں. خداوند کی شبیہ کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف منافرت پھیلاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. یہاں پر سخاوت، یہاں پر ہمدردی، یہاں پر محبت، یہاں پر شفقت، یہاں پر رحمت، یہاں پر فضل اور فیض کی نعمت کہاں ہے؟ جس کی وجہ سے خداوند نے ہمیں اس زمین پر رکھا تاکہ ہم انہیں جلال دیں. کیا ہم اپنے گالی گلوچ سے اور ایک دوسرے کو مار ڈالنے سے، ایک شخص کو جس نے اپنا دھرم تبدیل کیا، اپنا مذہب کی تبدیلی کی، یا اس نے کسی اور چیز کو چنا، اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے؟ کیا خداوند نے ہمیں اسی وجہ سے بنایا ہے؟ کیا خداوند ہی میں وہ قدرت نہیں؟ اگر کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ کر مسیحی بنتا ہے، یا کوئی مسیحیت کو چھوڑ کر وہ ایتھیسٹ بنتا ہے، جیسے کہ رچرڈ ڈاکنز. اسی وجہ سے رچرڈ ڈاکنز جو ہے، ان کا ایک یوٹیوب کا ایک ویڈیو ہے، کلپ ہے، میں کوشش کروں گا کہ یاد میں رہے، اگلے پروگرام میں آپ کو دکھاؤں. یہاں پر BBC 4 چینل 4 میں میرے خیال میں، یا چینل 2 یا چینل 4 میں میرے خیال میں ایک مباحثہ ہے. وہاں پر 1-2 مسلمان ہیں، 1-2 مسیحی ہیں، 1-2 ایتھیسٹ ہیں، 1-2 وہاں پر یہودی ہیں. ان سے سوالات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہنود میں سے بھی ہیں. وہ جو میزبان ہیں وہ سوال کرتے ہیں خدا کے بارے میں اور جو مذہبی منافرت ہے اس کے بارے میں. تو رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ اس ملا سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے یہ کہو کہ حکم
हुक्म इर्तिदाद के बारे में आप बात करें तो मुल्ला जो है अपने आप को गोल मटोल करके इधर उधर करके कहता है भाई मैं तो इस जामे में रहता हूँ, मैं तो ग्रेट ब्रिटेन में रहता हूँ, यहाँ पर तो उसका सवाल ही नहीं है, हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें। मगर रिचर्ड डॉकिंस जो हैं, जो एक बहुत ही बड़े एथीस्ट हैं और किताब मुक़द्दस के भी बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं, वो पूछते रहे नहीं, ये बताना ज़रूरी आपको कि हुक्म इर्तिदाद क्या है। तो वो फिर इकरार करता है कि अगर हम एक इस्लामी मुल्क में हैं तो हुक्म इर्तिदाद जो है वो कत्ल है, उसको कत्ल करनी चाहिए। अगर किसी ने इस्लाम को छोड़ा तो उसे कत्ल करनी चाहिए। तो रिचर्ड डॉकिंस पीछे बैठकर कहते हैं थैंक यू, शुक्रिया आपने ये इकरार किया। अब मैं बताता हूं कि क्या। जब मैं एक चर्च में था, मेरी परवरिश जो है एक चर्च में हुई, एक कलीसिया में हुई। जब मैं नौजवान बन गया तो मैंने सोचा कि भाई मसीहत और खुदा और किताब मुक़द्दस मेरे लिए नहीं है। तो चर्च के लोगों ने मुझ हुक्म इर्तिदाद या हुक्म कत्ल, वाजिबुल कत्ल कहकर मुझे कलीसिया से रुखसत नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा चलो अपना रास्ता तुम खुद ढूंढो। और मुझे यकीन है वो कलीसिया के लोग उनके लिए अब भी दुआ कर रहे हैं कि वो वापस लौटें, न बज़ोर तलवार और शमशेर और मुक्केबाजी, बल्कि बज़ोर दुआ। अब इंतखाब आपका है कि आप क्या चुनते हैं। इंतखाब आपका अपना है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आपको अमन चाहिए या इस्लामी शरीयत, या फिर कोई भी और शरीयत। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए मेहनत कशो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा, यानी अमन बख्शूंगा, अमन बख्शूंगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुझे ये कहते कि भाई आपको मेरी शरीयत चाहिए या अमन चाहिए, तो मैं कहता भाई खुदावंद यीशु मसीह, मैं उज़्र-ओ-ज़ारी करता हूँ, मुझे अमन चाहिए, शरीयत नहीं। क्योंकि शरीयत की तकमील मेरी वसादत से बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन है कि मैं उस शरीयत पर पूरा उतरूं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने वो शरीयत अपने ऊपर लेकर उसकी तकमील की। उसने अपनी जान को फिदा करके, कुर्बान करके मेरे गुनाहों का किफारा अदा किया, ताकि मैं नरक से, ताकि मैं जहन्नम की आग से, ताकि मैं खुदावंद से अबदी दूरी से बच सकूं। यह है मेरा खुदा, यह है मेरा खुदा जिसने इस कायनात की तख्लीक की। यह है मेरा खुदा। आइए ये गीत सुनते हैं। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर,
फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। यीशु वाकई तौर पर मेरी पनाह है, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं उसी में डालूंगा जब कोई भी तूफान आए, कोई भी तूफान आए, क्योंकि वो मेरा हाथ थामने वाला खुदाबंद है, वो मेरा दस्तगीर है, सबसे अजीम दस्तगीर। तो आप ये सोचते होंगे कि भाई मैंने ये जो मौजू यहाँ पर दिया हुआ है, टाइटल इस प्रोग्राम का नियामत रब्बना यसुअ अल मसीह, अरबी में क्यों दिया हुआ है? इस वजह से कि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और उनके साथ मेरी अच्छी खासी गुफ्तगू हुई, तकरीबन 40 मिनटों की गुफ्तगू हुई पिछले दिन। और उस वक्त तो उसने ये एक सवाल किया, भाई रूहानी जो ज़बान है, वो असली ज़बान जो है, जो बहुत ही पुरबरकत ज़बान है, वो तो अरबी है। आप जो उर्दू में या फिर फ़ारसी में जो चीज़ें कहते हैं तो अरबी में क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने उनसे कहा, भाई आप ये बताएं कि जिस वक्त तौरात, खुदावन ने तौरात की को इल्हाम किया और अपने रूह से अपने बंदों को, नेक बंदों को ये हिदायत की कि वो इसको कलमबंद करे, लिखें, तो वो किस ज़बान में
انہوں نے خدا نے ان سے کہا تو اس نے جھٹ سے بولا عربی میں ہے, عربی ضرور, تورات عربی میں ہے, اور پھر صحائف انبیاء وہ سارے کے ساری عربی میں ہیں, اور انجیل جو ہے وہ عربی میں, کیونکہ عربی ہی سب سے مقدم زبان ہے. تو یہ ہے لوگوں کی نالج. ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے عالم ہیں, عالم دین ہیں مسلمانوں میں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے دوسرے زبانوں میں دی گئی تھی, اس سے بہت پہلے کے قرآن لکھی گئی ہو عربی میں. خدا کے جو حقیقی کلام ہے تورات جو ہے یہ عبرانی زبان میں ہے, اور اس کے کچھ حصے جو ہیں جو دانیال کی کتاب میں ہیں, اور کچھ حصے جو ہیں یہ آرامی زبان میں ہیں, اور نیا عہد نامہ جو ہے یہ تقریباً کل صرف ایک اس کے پہلے حصے کو چھوڑ کر متی کی انجیل جو کہ آرامی میں سب سے پہلے تھی اور بعد میں یونانی میں اسے ڈالا گیا, باقی سب کے سب یونانی زبان میں, یعنی الٹی لکھی گئی تھی, سیدھی نہیں لکھی گئی تھی, یہ سارے کے سارے ان زبانوں میں. اس سے مراد کیا ہے؟ کیا خداوند ہم سے یہ بات نہیں کرتا کہ زبان جو ہے وہ صرف ہمیں اپنے مطلب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور دوسروں کا مطلب سمجھنے کے لیے ہے, نہ کہ ایک زبان کو دوسرے زبان پر کسی طرح سے بھی برتری ہونی چاہیے. اگر یہ بات ہو تو انگریزی زبان جو ہے, اگر یہ بات ہو تو آج کے زمانے میں انگریزی زبان جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے, سب سے بڑھ کر. سب سے زیادہ کتابیں انگریزی زبان میں ہیں, سب سے زیادہ مقالات انگریزی زبان میں ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی ویب سائٹ ڈیزائننگ شروع کی ہے HTML سے لے کر www تک, ورلڈ وائڈ ویب تک, یا پھر آپ اس کے بالکل اندر جا کر باہر سے تو آپ سب کچھ یوں دیکھتے ہیں, یہ ہے باہر سے دیکھنا, آپ یہ باہر سے دیکھتے ہیں. اگر میں اس پر کلک کروں اور اس کا روٹ دیکھوں, ویو پیج سورس, یہاں پر اگر میں کلک کروں تو اردو کے پیچھے جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے, اس میں اکثر جو ہے وہ انگریزی ہے. یہ انگریزی ہی ہے جو اردو کو ہمیں اردو دکھاتا ہے. یہ میں نے پیج سورس دکھایا, آپ اس میں اردو, عربی, فارسی, روسی, جاپانی, چینی سب کچھ ڈال دیں, ان کے سب کے پشت پردہ جو ہے جو ان کو مستحکم رکھتا ہے وہ انگریزی زبان ہے. تو میں کیا کہوں کہ انگریزی زبان ہی سب سے مقدم اور سب سے زبردست زبان ہے. ہاں اس حساب سے ہے, مگر ہم یہاں پر روحانی باتیں کرتے ہیں, ان چیزوں کی باتیں ہم نہیں کرتے. ہم روحانی بات, یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھائی زبان جو ہے وہ ہمیں ایک تحفے کے طور پر دیا گیا ہے. کسی زبان کو دوسرے زبان پر برتری حاصل نہیں. اگر برتری حاصل ہوتی تو اس زبان کو جس کو آپ برتر سمجھتے ہیں, کالاہاری میں جائیں اور اس زبان میں آپ باتیں کرنا شروع کریں تو وہ کہیں گے آپ پاگل ہیں بھائی, آپ بالکل پاگل ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی وجہ سے خداوند ہمارا خالق جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سے مستقیماً ہماری ہی زبان میں بات کرے. اسی وجہ سے مسیحیوں نے کتاب مقدس کو ہزاروں زبانوں میں ترجمہ کیا ہے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے, تاکہ لوگ خدا کی محبت کو, خدا کے فضل کو, خدا کے رحمت کو, اس نعمت کو جان سکیں جس کی وجہ سے خداوند نے ہماری خاطر آ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنی جان کی قربانی سے دی. اس کو سمجھنے میں ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں, اس بات کو ہم سمجھیں, یہ بہت ضروری ہے. مسیحی خیرات کی بات ہوتی ہے.
اگر کہیں پر بھوکمپ یعنی زلزلے ہوتے ہیں یا سیلاب یا طغیانی طوفان آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے مسیحی لوگ وہاں پر جاتے ہیں تاکہ کمک کریں، تاکہ لوگوں کی مدد کریں، سب سے پہلے وہی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پالوس رسول بھی یہاں پر کہتے ہیں، میں ایک نقطے پر آ کر اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے، اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہیں مفلسی، مشکلات، غربت میں ہیں، پھر بھی سخاوت ہیں۔ یہ ہے میرا ایمان، یہ ہے میرا خداوند۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، یہ سچی بات ہے، اس کی شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق جتنا ان کے لیے مقدر تھا وہ کر سکتے تھے، بلکہ مقدور سے بھی زیادہ، بلکہ اس حد سے کہ وہ کر سکتے تھے بھی اس سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خداوند کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ سب سے بڑی بات، اس واسطے ہم نے تیتس کو، جو ان کا ایک چیلا، ان کا ایک شاگرد اور ان کا روحانی بیٹا بھی تھا، تیتس، ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔ پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ تو مسیحیت جو ہے، اچھا کام کرنا، سخاوت میں ہم میں ایک دوڑ ہے کہ بھائی میں زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ مدد کرنا چاہوں گا، میں زیادہ، تو اس میں سبقت لینے میں ہم میں ایک مقابلہ ہے مسیحیوں میں، اور دوسروں میں کیا ہے؟ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، نفرت میں، منافرت میں، ایک دوسرے کو مار ڈالنے میں، اور مذہبی، لسانی اور ان چیزوں کی بنیاد میں ایک دوسروں کا گلا گھونٹنے میں، سبقت لینے میں وہ گامزن ہے۔ اسی طرح سے جس پاکستانی کو گرفتار کیا گیا سرحد کے اس پار، وہ اس میں سبقت لینے کے لیے اس پار گئے کہ تاکہ نوپور شرما کا قتل کرے، اس میں سبقت لینے کے۔ بھائی اسے بخشنے میں سبقت کیوں نہیں لیتے؟ اسے معاف کرنے میں سبقت کیوں نہیں لیتے؟ اس کے لیے دعا کرنے میں کہ وہ یہ کام نہ کر، یہ منافع۔ اب میں نہیں کہتا ہوں کہ نوپور شرما نے منافرت نہیں پھیلائی، اس نے پھیلایا ضرور، وہ بھی اسی مذہبی رجحانات کی بنا پر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ کیا، مذمت کی بات ہے، مگر بخشش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر خداوند کی بخشش کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پس جیسے تم ہر ایمان میں، پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں ہو جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ بھائی تم تو ہم سے زیادہ سخاوت مند نکلے، اسی طرح بڑھتے چلو۔ یہ نہیں کہ بھائی کیوں وہ زیادہ سبقت لے رہا ہے اس اچھے کام میں، کیوں میں نہ جاؤں؟ ہاں جاؤ بھائی، مگر اس کی تعریف بھی کرو، اس کی ٹانگ نہ کھینچو، اس کی ٹانگ نہ کھینچو، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ، سبقت لے جاؤ۔ یہ ہے
مسیحی خیرات. یہ ہے مسیحیت, یہ ہے میرا ایمان, یہ ہے جس کا میں پیچھا کر رہا ہوں, یہ ہے جس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے. یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا, یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا. نہ تو وہ ساتھ چھوڑے گا میرا, نہ تو ہاتھ چھوڑے گا میرا. بڑی آندھی آنے سے, بڑا طوفان آنے سے, یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا. میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا. ہماری یہی دعا ہونی چاہیے ایک مسیحی کی حیثیت سے, کہ ہم اس کے ہاتھ کو تھامے رہیں, ہمیشہ اسی سے مانگتے رہیں اور اس کی مانند بنے ہر روز. نہ کہ منافرت میں, منافقت میں, نہ کہ قتل میں, زنا میں اور کسی اور گناہ میں, بلکہ شفقت میں, محبت میں, فضل میں, ان نعمتوں میں جسے خداوند نے ہمیں عطا کیا اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں چھوڑا ہے, اس میں ہم بڑھتے چلے جائیں, کیونکہ یہی اس کی مرضی ہے. میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا, میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا. بڑی آندھی آنے سے, بڑا طوفان آنے سے, میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا. اگلے پروگرام میں اس کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیں. خدا کے کلام سے اسی وجہ سے میں آ کر سکھاتا ہوں, کیونکہ اس سے مجھے تسلی ملتی ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.